یہ جو ماہ مبارک چل رہا ہے ماہ ذی القعدہ کا آخری ہفتہ ہے، اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد ماہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، 5-6 دن کے بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ اشہر حج چل رہے ہیں، حج کے مہینے چل رہے ہیں، اور حج میں اللہ پاک اپنے مخصوص بندوں کو جو مالک نصاب ہوتے ہیں، صاحب استطاعت والے ہوتے ہیں، تو زندگی میں اللہ پاک نے ایک مرتبہ ان پر حج فرمایا، حج کو فرض فرمایا، اور ایک بڑی تعداد حجاج کرام کی بیت اللہ کو ہر سال جاتی ہے، اور ایک بڑی تعداد اس سال بھی پہنچ چکی ہے، اور بہت سارے لوگ ابھی جانا باقی ہے۔ تو یہ جو ماہ مبارک ہے انہیں اشہر حج کہا جاتا ہے، یعنی حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ حج کے مہینے ہیں، اور حج کے مہینوں میں ایک بڑی تاریخ اسلام کی رہی ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے 2 مہینے، اسلام کے 2 تہوار، 2 عیدیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ ایک ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ، جو انشاءاللہ 16-17 دن کے بعد آئے گی، اور اس عید الاضحیٰ کو ہم سب منائیں گے انشاءاللہ۔ تو بزرگوں دوستوں، اس قربانی کے پس منظر میں اللہ پاک نے کیا چیز رکھی ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے کچھ وقت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں، اللہ پاک نے بے شمار خوبیوں سے انہیں نوازا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اپنا خلیل انہیں کہا ہے، دوست کہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ۔ اور جیسے انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسروں پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مختلف طریقے سے آزمایا، مختلف طریقوں سے ان کا امتحان لیا، اور ان کو جانچا اور پرکھا۔ امتحان کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کتاب دے دی، کچھ کتابیں دے دی، اور وہ کتابیں سال بھر پڑھی گئی، اور پھر اس کا امتحان لیا گیا۔ تو امتحان کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں ایک لفظ اور ایک نظریہ گھومتا ہے اور تصور آتا ہے، جیسے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اور ان کا سال کا آخر جب آتا ہے، ان اسکول میں پڑھنے والے بچوں کا متعلقہ مضامین کا امتحان لیا جاتا ہے، ان کتابوں کا امتحان لیا جاتا ہے، اور پھر ان کتابوں کے امتحان لینے کے بعد ان کے پرچوں کو چیک کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا رزلٹ ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے بھی اسی مہینے کے اندر 10ویں کا بھی رزلٹ آیا اور 12ویں کا بھی رزلٹ آیا، تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ بھئی اس ادارے کی اور اس اسکول کی اور اس کالج کی تعلیم کا معیار کیا ہے، اور یہاں کے بچوں نے سال بھر کیا محنت کی۔ تو اس کے رزلٹ سے، اس کے نتیجے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسکول اور یہ کالج اور یہ ادارہ کس طرح چل رہا ہے۔ تو یہ امتحان مقصود نہیں ہوتا تھا انبیاء علیہ السلام، ان کا امتحان الگ ہوتا تھا، ان کا امتحان عملی امتحان ہوتا تھا، ان کا امتحان زندگی کا امتحان ہوتا تھا، ان کا امتحان اللہ پاک کے احکامات اللہ پاک نے جو دیے اس کے اوپر وہ کتنے اتر رہے اس کا امتحان ہوتا تھا۔ اور اللہ کو فرماتے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، جو باتیں ہم نے انہیں دی تھی، جو کام ہم نے ان کے سپرد کیا تھا، جو احکامات پر انہیں عمل کرنے کے لیے کہا تھا، فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتے انہوں نے 100% پورے کی۔ کیا کیا امتحان ہے؟ پہلا امتحان تو گھر ہی سے شروع ہوا،
تفصیلات تو بہت ہے، اور اس کی مختصر یہ سب سے پہلے امتحان حضرت ابراہیم کا اپنے گھر سے ہوا. جس گھر میں پیدا ہوئے وہ بت پرستوں کا تھا، بت فروشوں کا تھا، بتوں کے بیچنے والوں کا تھا. ایسی گھر میں حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی. جیسے بڑے ہوئے ان بھوتوں کی حقیقت کو، والد کو اور بستی کے افراد کو بتانا شروع کیا. یہ بھوت ہے، لا یضر ولا ینفع، کوئی فائدہ نہیں دیتے، کوئی نقصان نہیں دیتے، اور کچھ کام کے لیے پتھر ہے. اور کوئی ایسی شے جو بیکار ہو، جو اپنے اندر کوئی قدرت نہیں رکھتی ہو، ایسے کو تم خدا کیسے بناتے ہو؟ اور الگ الگ ان کی باتیں لکھی ہیں. ان کے والد ان کے پاس بھوت دیتے اور کہتے ہیں اس کو بیچ کر آؤ. وہ بازار اور گلی میں جاتے اور کہتے ہیں ایسی چیز دے دو جو نفع بھی نہیں دیتی، نقصان بھی نہیں دیتی، ایسی چیز دے دو جو نفع بھی نہیں دیتی، نقصان بھی نہیں دیتی. کوئی لیتا نہیں اس کو. کچھ بڑے انہوں نے نمرود سے مقابلہ ہوا. نمرود نے آگ میں ڈالا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. بہت آگ بہکائی گئی، سلگائی گئی، اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا. وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی، جنت بن گئی. اور امتحان آگے بڑھا. اللہ پاک نے فرمایا جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس علاقے کو ترک ہو کر، اس لیے یہاں کوئی ایمان نہیں لا پا رہا ہے. حضرت لوط جو آپ کے بھانجے تھے صرف وہ تنہا ایمان لائے تھے، باقی کسی قوم نے ایمان نہیں لایا. چنانچہ بیوی کو لے کر چل دیے ملک شام. وہاں ایک زمانے تک رہے، وہاں سے فلسطین آئے، پھر وہاں ایک زمانے تک رہے. پھر اللہ پاک نے حکم دیا اسماعیل کو اور بیوی ہاجرہ کو بیابان میں چھوڑ دیا جائے، جنگل میں چھوڑ دیا جائے. پھر وہاں ایسی جگہ چھوڑا گیا جسے ہم آج کعبہ کہتے ہیں. اس زمانے میں وہاں کوئی انسان نہیں رہتا، ایک جنگل تھا، بھیانک جنگل تھا، بڑے بڑے پہاڑ تھے، نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام، نہ کوئی رہنے کا انتظام، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی انسان. اللہ کے حکم پر انہوں نے ان کو وہاں چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کام کے لیے چلیے ملک شام وغیرہ پھر آ گئے. کام کرتے رہے، گاہے بگاہے جاتے تھے خبر گیری کرنے کے لیے. اس لت تک صحرا میں، جنگل میں وہ ماں اور بیٹے کو چھوڑ دیا. نہ پانی کا نظم، نہ کھانے کا نظم. کیسی زندگی ان کی گزر رہی ہوگی اس وقت اللہ ہی جانتا ہے. پھر بچے کو جو پہلے سامان تھا کھانے پینے کا وہ جب اختتام ہو گیا، ختم ہو گیا اور بچے کو پیاس لگی تو پانی کے لیے حضرت ہاجرہ دوڑ گئی، صفا سے مروا، مروا سے صفا، 7 چکر لگائی. اس کے بعد جہاں حضرت وہاں سے پھر پانی کا چشمہ جاری ہوا جسے آب زمزم کہتے ہیں. الغرض جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمن جو بڑی مشکلوں کے بعد ملے تھے اور بڑی تمناؤں کے بعد ولادت ہوئی تھی، 13-14 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا خواب میں ذبح کرنے کے بارے میں. سورہ صافات میں بڑے تفصیل سے واقعے کو ذکر کیا. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. اے میرے لبتے جگر، اے میرے نور نظر، میں خواب میں یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ذبح کیا نہیں آیا، ذبح کر رہا ہوں. أني أذبحك، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اس بارے میں تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے میں جو خواب دیکھ رہا ہوں. چونکہ وہ نبی کے لڑکے تھے، ان کی تربیت ہوئی تھی اور تربیت بھی نبی کی پرورش میں، نبی کے زیر اثر رہ کر تربیت ہوئی تھی. انہوں نے فرمایا افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کرو، آپ صبر کرنے والوں میں سے مجھے پائیں گے. اور لوگ اللہ کے احکامات پر صبر کرتے ایسے میں بھی اللہ کے احکام پر صبر کروں گا. آپ کو خواب میں جو چیز بتائی گئی آپ کو کر لیں. ایک بڑا واقعہ، وہی سے یہ قربانی کا نظام چلا. اس وقت خواب
اللہ یہ دیکھا تھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذبح کیا نہیں، ذبح کر رہا ہوں، تو جتنا خواب انہوں نے دیکھا تھا اتنا اس پر عمل کر لیا، لکھا کر فلما استوى وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. ان کو لٹا لیا، لٹانے کے بعد جو خواب میں دیکھ رہا اس میں کر لیا. پھر اللہ پاک نے ان کے عوض میں دمبا بھیجا اور خوشخبری دے دی ان کو. فَسَقَيْنَاهُ بِذِبٍ عَظِيمٍ. دمبا بھیجا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دمبے کی قربانی کی. تو قربانی کرنے کا مقصد صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، قربانی کرنے کا مقصد اللہ کے احکامات پر چلنا، چاہے اس کے لیے جیسے بھی حالات آ جائے. یہ اصل قربانی. ہم سمجھتے ہیں قربانی بولے تو ہمیں بازار لگے گا اور لوگ آئیں گے اور بیچیں گے اور لیں گے اور ایسا لگے گا کہ غلط دنیا میں رہ رہے ہیں، نہ نمازوں کا ٹھکانہ ہے نہ مسجدیں بن رہی ہے. اللہ کے احکامات پر چلنا یہ اصل قربانی ہے. اصل قربانی اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، جیسا کہ وقت کے نبی نے خواب میں جو بتایا اللہ کے حکم کے مطابق وہ کر لیا. اللہ کو منظور نہیں تھا، اللہ کو صرف بتانا تھا کہ میرے نقشے پر چلتا یا نہیں چلتا. چلے کامیابی، کامران ان کے قدم چومی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں، بہت قربانیاں انہوں نے دی. یہودی بھی کہتے ہیں حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں حضرت ابراہیم ہمارے ہیں. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین تھے وہ بھی کہتے تھے حضرت ابراہیم ہمارے ہیں. مسلمان کہتے ہمارے، ہر ایک کہتا ہمارے. لیکن انہوں نے کیا کام کیے، ان کی زندگی کیسی گزری. ان کی زندگی حالات سے بھری ہوئی تھی. حالات سے بھری ہوئی ہونے کے بعد، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہونے کے باوجود اللہ پاک کے کسی حکم کو نہیں توڑا. یہ سبق اور یہ پیغام ملتا ہے قربانی کے ذریعے سے. حالات کیسے بھی ہو ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا ہے. ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلے گی تو ہماری صرف قربانی ہوگی. ورنہ صرف جانور کو قربان کر کے خوش ہو جانا ہماری قربانی ہو گئی، یہ ہماری بھول بھلیا ہے. 5 وقت اللہ نے نمازیں دی دن رات میں، یہ اصل قربانی ہے. مؤذن ندا لگا رہا ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کے لیے اور کامیابی کے لیے. اگر وہ آ رہا ہے تو قربانی دے رہا ہے، اگر نہیں آ رہا تو قربانی نہیں دے رہا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.